السلام علیکم معزز سامعین کرام، آپ حضرات سے گزارش ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا سنا یا پورا دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور دعا کریں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے بعد تمام امت مسلمہ کو راہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس کو سنتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس ویڈیو کے مادھیم سے، اس ویڈیو کے تھرو آپ کو جتنے بھی میسج دیے جائیں گے انشاءاللہ العظیم وہ سارے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ آپ کو گمراہی کی طرف نہیں لے جایا جائے گا۔ انشاءاللہ العظیم پوری کوشش کی جائے گی کہ جتنی بھی باتیں ہوں قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، رسول کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، صحابہ کی باتیں ہوں، اللہ کی باتیں ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر دو سوال آتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 70 جگہوں پر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر فرمایا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں کم و بیش 17,998 مخلوق ہیں جن کے اندر جان ہے، چاہے وہ جانور ہوں چاہے وہ انسان ہو، اللہ رب العزت نے ہی پیدا فرمایا۔ لیکن جب بات آئی ڈرانے کی، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تو اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سارے جہان کو رب نے بنایا، پوری دنیا کا خالق و مالک، کائنات کا حاکم رب ہے، تو رب نے صرف ایمان والوں کو ہی کیوں ڈرایا؟ اور دوسرا سوال، رب نے ایمان والا کہا کسے؟ تو آئیے ہم اسی قرآن سے سوال کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب ہے۔ اللہ نے آسمان سے کئی ساری کتابوں کو نازل فرمایا، جس میں کتابیں 4 مشہور ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ تو اس قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن، اگر آپ توریت سے بھی یہ بات پوچھے، اے توریت تو کس نبی پہ نازل کیا گیا، کس کی جانب سے نازل کیا گیا، تجھے کس نے نازل کیا؟ تو توریت کوئی جواب نہیں دے گا۔ اگر آپ زبور سے پوچھ لیں، اے زبور تو بتا تیرا نام کیا ہے اور تو کس نبی پہ نازل کیا گیا، تو زبور بھی آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ اب آپ انجیل سے پوچھ لیجئے، اے انجیل تو بتا تو کس نبی پہ نازل کیا گیا اور تیرا نام کیا ہے، تو انجیل بھی کوئی جواب نہیں دے گا۔ مگر قسم خدا کی دوستو، جب آپ قرآن مقدس سے پوچھیں گے، اے قرآن ذرا یہ بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن مقدس آپ کو مچل کا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، بل ہوا قرآن مجید۔ اگر آپ قرآن مقدس سے یہ سوال کر لیں، اے قرآن ذرا یہ بتا تو کس نبی پہ نازل کیا گیا، تو قرآن مقدس آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، نزل علی محمد۔ اب آپ قرآن مقدس سے یہ سوال کر لیجئے، اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو کس کی جانب سے نازل کیا گیا، تو قرآن مقدس آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، تنزیل من رب العالمین۔ اب آپ قرآن مقدس سے یہ سوال کر لیجئے، اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو کب نازل کیا گیا، کس مہینے میں نازل کیا گیا، تو قرآن مقدس آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب آپ قرآن مقدس سے یہ سوال کر لیجئے، اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو دن میں نازل کیا گیا یا رات میں نازل کیا گیا، تو قرآن مقدس آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جو قرآن اپنا پورا بایو ڈاٹا بتا رہا ہو، جو قرآن اپنے بارے میں ساری باتیں بتا رہا ہو، آئیے ہم اسی رب کے قرآن سے، آئیے ہم اسے کتاب اللہ سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو نے صدیوں سے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، اے قرآن تو نے صدیوں سے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو بتایا ہے، اے قرآن ہم تجھ سے ہی پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والا کسے کہا ہے،
اے قرآن تو ہماری رہنمائی فرمائے، اے قرآن ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے، اے قرآن ہم اتنے شکھت نہیں ہیں، تو اللہ کی سچی کتاب ہے، اے قرآن ہم تجھ سے ہی پوچھتے ہیں، تو بتا اللہ رب العزت نے کسے ایمان والا فرمایا ہے؟ تو قرآن مقدس جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، ارے نادان، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رب نے کسے ایمان والا کہا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رب نے کسے ایمان والا کہہ کر پکارا؟ نہیں نہیں اے قرآن، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں جاننا ہے واقعی میں ایمان والا کون ہے، اللہ رب العزت نے ایمان والا کسے کہہ کر پکارا ہے، تو لفظ آمنو پہ غور کر لو، یا ایھا الذین آمنو، لفظ آمنو پہ غور کر لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اے قرآن ہم کیسے جانے کہ رب نے کسے ایمان والا کہہ کر پکارا؟ تو قرآن کہتا ہے لفظ آمنو میں 4 لفظ ہیں، لفظ آمنو میں 4 شبد، 4 ورڈ ہیں، الف، میم، نون اور واو۔ اگر تم اس کو سمجھ لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رب نے کسے ایمان والا کہہ کر پکارا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں جاننا ہے کہ ایمان والا کون ہے، تو لفظ آمنو کے سب سے پہلے حرف الف، الف سے اللہ کو مان لو، تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا اے قرآن میں نے الف سے اللہ کو مان لیا، ہم نے الف سے اللہ کو مان لیا، کیا ہم ایمان والے ہو گئے؟ تب تک جو دوسرا لفظ ہے، جو دوسرا شبد ہے لفظ میم، وہ کہتا ہے نہیں تم نے الف سے اللہ کو مان لیا ٹھیک ہے، لیکن ابھی تم مکمل ایمان والے نہیں ہوئے ہو۔ گویا کہ میم کہہ رہا ہے میرا بھی کوئی مقام ہے، میں بھی کچھ حیثیت رکھتا ہوں، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، اے میم تو بتا دے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو لفظ میم کہہ رہا ہے تم نے الف سے اللہ کو مانا ٹھیک ہے، ابھی تم مکمل ایمان والے نہیں ہوئے ہو۔ میم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مان لو، تم مکمل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا اے قرآن، الف سے اللہ کو بھی مان لیا، میم سے جناب محمد رسول اللہ کو بھی مان لیا، کیا میں مکمل ایمان والا ہو گیا؟ تب تک جو تیسرا لفظ ہے لفظ نون کہہ رہا نہیں میرا بھی کوئی مقام ہے، میں بھی کچھ حیثیت رکھتا ہوں، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا اے نون تو بتا دے تو کیا کہنا چاہتا؟ تو نون کہہ رہا ہے تم نے الف سے اللہ کو مان لیا ٹھیک ہے، میم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مان لیا ٹھیک ہے، اب نون سے تمام نبیوں کی نبوت کو مان لو، تم مکمل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا اے قرآن، میں نے الف سے اللہ کو بھی مان لیا، میم سے جناب محمد رسول اللہ کو بھی مان لیا، نون سے تمام نبیوں کی نبوت کو بھی مان لیا، کیا اب ہم مکمل ایمان والے ہو گئے؟ تب تک جو چوتھا لفظ ہے لفظ واو، جو چوتھا لفظ واو ہے وہ کہہ رہا نہیں میرا بھی کوئی مقام ہے، میں بھی کچھ حیثیت رکھتا ہوں، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، اے واو تو بتا دے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو واو کہہ رہا ہے تم نے الف سے اللہ کو مان لیا ٹھیک ہے، میم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مان لیا ٹھیک ہے، نون سے تمام نبیوں کی نبوت کو مان لیا ٹھیک ہے، اب واو سے تمام ولیوں کی ولایت کو مان لو تو مکمل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا اے قرآن، میں نے الف سے اللہ کو بھی مان لیا، میم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مان لیا، نون سے تمام نبیوں کی نبوت کو بھی مان لیا، واو سے تمام ولیوں کی ولایت کو بھی مان لیا، کیا میں مکمل ایمان والا ہو گیا؟ تو قرآن کہتا ہاں جس نے الف سے اللہ کو مانا، میم سے جناب محمد رسول اللہ کو مانا، نون سے تمام نبیوں کی نبوت کو مانا، واو سے تمام ولیوں کی ولایت کو مانا، اب وہ مکمل ایمان والا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جسے ایمان والا کہہ رہا ہو اسے دنیا کیا کہہ سکتی ہے؟ جسے قرآن نے بتا دیا کہ ایمان والا کون ہے، رب نے کسے ایمان والا کہہ کر پکارا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 70 جگہوں پہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ایمان والے جنہیں اللہ رب العزت، جن کا ذکر اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت صرف ایمان والوں کو اس لیے ڈرا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، رب نے فرمایا اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یا اللہ یہ سچے لوگ کون ہیں؟ لفظ آمن تو سمجھ میں آ گیا، یہ سچے لوگ کون ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مردے کو زندہ کہہ دیا تو مردہ زندہ ہو گیا، جنہوں نے خطابت کے دوران اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھا تو وہ پرندہ مر کے زمین پہ گر گیا، اور بعد خطاب جب اس پرندے کی طرف اشارہ کیا تو مرا ہوا پرندہ پھر زندہ ہو کر آسمان میں اڑنے لگا۔ سچے وہ لوگ ہیں جو ایک کٹوری لے کر انا ساگر کو کہہ دے پانی، انا ساگر کے پانی کو اشارہ کر دے تو پورے انا ساگر کا پانی
ایک کٹورے میں آ جائے۔ سچے وہ لوگ ہیں جن کو نعت پڑھنے میں تکلیف ہو، رب کی بارگاہ میں دعا کر یا اللہ میری روشنی واپس کر دے، تو اللہ رب العزت ان کی آنکھوں کی بینائی اسی وقت واپس کر دے۔ سچے وہ لوگ ہیں جو کہہ دیں کہ میرے مزار پر آگ نہیں جلے گی۔ آج بھی لوگ جانتے ہیں بریلی شریف میں، بریلی شریف کے آس پاس ایک مزار ہے، جگہ کا نام کمال گنج ہے۔ اس مزار پر نہ تو کوئی اگربتی جلا سکتا ہے، نہ ہی کوئی موم بتی جلا سکتا ہے، کیونکہ اس